أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ سورہ فصلت حم میم سجدہ کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین کرام، جو سورہ زیر مطالعہ ہم کر رہے ہیں وہ دو مشہور ناموں سے اسے یاد کیا جاتا ہے، ایک ہے سورہ فصلت، دوسرا ہے حم میم سجدہ۔ یہ سورت کے اندر 54 آیات ہیں اور 6 رکوعات پر مشتمل یہ سورت مجھے اور آپ کو مخاطب کرتی ہے۔ کل والی کلاس میں ہم نے 1 سے لے کر 3 تک کی تفصیل بڑی تفصیل کے ساتھ دیکھی تھی، جس کے اندر ہم نے کل کل والی کلاس میں بڑی تفصیل سے دیکھا کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کی بقا کے لیے جتنی دنیاوی ضروریات کی تکمیل کی ہے، اتنی ہی ہدایت اور راہ راست کے لیے قرآن کا اپنی زبان میں یعنی عربی زبان میں اتارنا اور نبیوں کو انسانوں کے تزکیے کے لیے اتارنا اور انہی درمیان میں سے یعنی ہر دھرم لوگوں کے لیے تزکیے کے سلسلے میں قرآن نے کل والی تفسیر میں ہم نے دیکھا کہ انبیاء کرام کو اور قرآن مجید کو نذیر یعنی ڈرانے والا بنایا اور چاہنے والے، اتباع کرنے والے، اطاعت کرنے والے، جھک جانے والوں کے لیے بشیر یعنی خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس ہدایت، بشارت اور انذار کے باوجود اکثر لوگوں نے منہ موڑا اور اس کی روگردانی کی۔ وہ اس وقت سے جب کہ دنیا بنائی گئی اور آج تک بھی وہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ اس کے سلسلے میں آیت نمبر 4 میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ آئیے آیت نمبر 4 سے ہم آج کی تفسیر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ حم میم سجدہ کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے، اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روح گردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے۔ اس آیت کی پہلی کڑی بتائی گئی کہ یہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دینے والے اور ڈرانے والے ہیں۔ اس کی تمام تفصیل بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے کل والی کلاس میں دیکھی۔ آئیے اس کے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مگر ان میں سے اکثر نے اس کی روح گردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے۔ اس کا تذکرہ قرآن مجید میں یوں کیا گیا، مگر ان لوگوں میں سے اکثر نے اس سے روگردانی کی اور سن کر نہیں دیتے۔ اس میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے فہم لا یسمعون استعمال کیا گیا ہے، یعنی ان کے سننے کی جسمانی صلاحیت یہ لوگ رکھتے ہیں مگر دل ان سے نہیں سنتے۔ سامعین کرام، سننے کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، سننے کا مطلب ہے سمجھنا اور جاننا ہے۔ یہ صرف سماعت نہیں ہے بلکہ قبول کرنا، اقرار کرنا اور عملاً اس کا اظہار کرنا، اس مد میں اس کو سننے کی مد میں اسے کہا گیا ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 22 میں مزید تفصیلات کے ساتھ اللہ رب العالمین یوں ارشاد فرماتا ہے،
بے شک اللہ کے نزدیک بدترین مخلوق وہ ہیں جو بہرے گونگے ہیں اور عقل نہیں رکھتے۔ سامعین اکرام، اصل سماعت دل سے ہوتی ہے۔ اگر دل بند ہو جائے تو کان سننے کے باوجود اثر نہیں لیتے۔ مزید مطلب جو ہے سورہ اعراف کی طرف چلیں تو وہاں 179 میں اللہ رب العالمین اسی بات کی تفسیر بیان کرتے ہوئے مزید مطلب روشنی آیات کریمہ کے ذریعے سے یوں دیتا ہے کہ ان کے دل ہیں جس سے وہ سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں جس سے دیکھتے نہیں، کان ہیں جس سے سنتے نہیں۔ قرآن مجید میں اسی بات کو جو اس میں روح گردانی کرنے والی بات آئی ہے، الگ الگ پیرائے میں ان کی نافرمانی، ان کا مطلب نہ ماننا، ان کی انکاریت، یہ تمام چیزوں کو مختلف مدوں کے ساتھ آیات کریمہ کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ سامعین اکرام، اکثر لوگوں نے ہر زمانے میں روح گردانی کی، منہ موڑا یا اعراض کیا ہے، یعنی سننے، ماننے، سمجھنے یا عمل کرنے سے انکار کرتے رہے ہیں، اور یہ جو سب کچھ کرتے ہیں اس کی وجہ ضد، تکبر اور دنیا پرستی اور جاہلیت کی بنا پر یہ لوگ کرتے ہیں۔ چونکہ ہر زمانے میں انکار کرنے والے دل سے انکار کرتے رہے ہیں، اسی لیے قرآن کی سچائی سننے کے قابل ہی یہ نہیں رہے۔ یہ سماعت کا انکار صرف ظاہری کانوں کا نہیں ہوتا بلکہ باطنی سماعت کا ہے، یعنی روحانی اعتبار سے اس بات کو وہ اقرار نہیں کرتے، یعنی دل سے سننا، سمجھنا اور قبول کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ اسی بات کو امام طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں یوں لکھتے ہیں کہ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ قرآن کی تبلیغ کے باوجود کفار مکہ نے اسے قبول نہیں کیا اور انکار پر ڈٹے رہے۔ اسی بات کو امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں یوں لکھتے ہیں، اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہ قرآن کا مقصد بشارت اور انذار ہے، اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، مگر کافروں نے منہ موڑا اور کفر کی بنا پر اسے مسترد کر دیا۔ سامعین اکرام، قرآن ہمیں ان کے انکار کے وجوہات بھی بتاتا ہے کہ کیا وجوہات تھے، کیوں یہ انکار کرتے ہیں، جبکہ حقانیت سامنے آئی ہے، دلائل سامنے آئے ہیں، وقت کے رسول ان کے درمیان موجود ہیں، کتابیں آسمان سے اتاری گئی ہیں، تمام مطلب جو ہے چیزیں ہونے کے باوجود یہ لوگ انکار کیوں کرتے ہیں؟ اس کی وجوہات بھی قرآن مجید مختلف مدوں میں مختلف آیات کریمہ کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ آئیے اس کو سمجھیں اور دیکھیں کہ کیا وجوہات ہیں جو اس وقت سے لے کر آج تک بھی لوگ انکار کرتے رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں، بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اقرار نہیں کرتے، اسی وجہ سے معاشرے کے اندر برائیاں، گناہ مطلب جو ہے زیادہ سے زیادہ ابھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے اس کی وجوہات کا جاننا بھی ضروری ہے تاکہ اپنے دلوں میں تبدیلی ہم لے آ سکے۔ سامعین اکرام، پہلی وجہ مطلب جو ہے قرآن مجید میں مطلب جو بتائی گئی ہے وہ ہے تکبر اور خود پسندی ہے، یعنی مطلب جو ہے کفار قریش کے درمیان جب یہ قرآن مجید کا نزول ہوا تھا تو وہ لوگ یہ بات گوارا نہ کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یتیم اور عام انسان کو اللہ رب العالمین نے نبی بنایا ہے، اسی وجہ سے وہ تکبر اور خود پسندی میں مبتلا ہو کر ان کا انکار کرتے تھے۔ اس بات کا ذکر سورہ زخرف آیت نمبر 31 میں اللہ رب العالمین یوں بیان کرتا ہے، فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ان کے دونوں بستیوں کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل کیا گیا۔ سامعین اکرام، ان لوگوں کا اصرار تھا کہ ایک ایسے شخص کو ہم نبی مانتے ہیں جو نہ جائیداد رکھتا ہے، نہ کوئی سردار ہے، کہ نہ ہی رئیس زیادہ ہے، بلکہ بکریاں چرانے والا مطلب جو ہے شخص ہے، ایک عام سا آدمی ہے۔ یہ غرور تکبر تھا جس کی وجہ سے ان کو سامنے دیکھ کر بھی انہوں نے منہ موڑنا شروع کر دیا تھا۔ یہ پہلی وجہ تھی کہ قرآن مجید کے نزول کے بعد ہر نبی کے دور میں اور وقت کے رسول کے دور میں بھی لوگوں نے اسی بنا پر اس کا انکار کر دیا تھا۔ دوسری وجہ کی طرف چلیں تو دوسری وجہ یہ ہے دنیا پرستی اور اپنے مفادات کا خوف،
کہ کہیں مطلب جو ہے ہمارے مفادات ختم نہ ہو جائیں, کہیں ہماری کرسی ختم نہ ہو جائے, کہیں مطلب جو ہے ہمارا مطلب جو ہے عروج ختم نہ ہو جائے. یہ وہ خوف تھا جن کی وجہ سے وہ حق بات سامنے آنے کے باوجود وہ عقل کا نہ استعمال کرتے نہ اس کا اقرار کیا کرتے تھے. قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا مطلب تھا کہ بتوں کا انکار, سود, شراب, ظلم, بے حیائی کو چھوڑنا اور مساوات اور عدل کا قائم کرنا تھا. یہ سب ان کے ذاتی اور سیاسی مفادات کے خلاف تھا. اسی وجہ سے تو انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا تھا. اسی بات کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر سورہ اعلیٰ آیت نمبر 16 اور 17 میں اللہ رب العالمین اس کو یوں بیان فرماتا ہے. ترجمہ کچھ اس طرح ہے, بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. مزید سورہ آل عمران کی طرف چلیں تو وہاں آیت نمبر 14 میں اللہ رب العالمین ان کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے کہ لوگوں کے لیے دنیا کی خواہشات, عورتیں, اولاد, مال خوشنما بنا کر رکھے گئے ہیں. سامعین کرام, کفار اور منافقین, کفار مکہ کی وادی میں اور منافقین مدینہ کی وادی کے اندر آخرت کی کامیابی کے مقابلے میں یہ لوگ دنیا کے وقتی فوائد کو مطلب جو ہے ترجیح دیتے تھے. اسی لیے ان کا ایمان لانے سے ہمیشہ گریزاں رہے اور وقت کا ساتھ مطلب جو ہے کہ رسول کا ساتھ انہوں نے نہیں دیا. اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس آیت کے اندر جہاں کہا گیا کہ ان لوگوں میں سے اکثر نے ان سے روگردانی کی اور وہ سن کر نہیں دیتے, اس بات کی وضاحت کے لیے احادیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی جڑ ہے. اسی تفسیر کو بیان کرتے ہوئے امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی محبت نے بندوں کو قرآن سے غافل کر دیا حالانکہ وہ ان کے ہاتھوں میں تھا. اسی بات کی مزید روشنی ڈالتے ہوئے امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا ایک سانپ کی مانند ہے. دنیا ایک سانپ کی مانند ہے جو دیکھنے میں نرم ہے لیکن اس کا زہر مہلک ہے. سامعین اکرام, انسان جب دنیا کے مال, شہرت, آرام اور خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے تو ہدایت سے منہ موڑ لیتا ہے. اسی وجہ سے قرآن بار بار دنیا کو فانی اور آخرت کو باقی کہہ کر انسان کو ہمیشہ قرآن مجید کے مختلف صورتوں میں اسے توجہ دلائی گئی ہے. اس کی تیسری مطلب جو ہے وجہ ان کی انکاریت کی طرف اگر روشنی ڈالیں تو وہاں ان کے انکار کی وجہ مطلب جو ہے جو تیسری نظر آتی ہے وہ ہے آبا و اجداد کی اندھی تقلید. اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید مطلب جو ہے ان کے انکار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چلیں گے. اس کا اظہار مطلب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہیں جو اپنے باپ دادا کی مطلب جو ہے اس مطلب جو ہے طریقہ کار کو چمٹے بیٹھے ہیں, نہ عقل کا استعمال کرتے ہیں, نہ شعور کی آگاہی چاہتے ہیں اور نہ علم حاصل کرتے ہیں, بلکہ پیچھے آگے چلنے والے اسی طریقہ کار کے پیچھے چلتے ہوئے نظر آتے ہیں. سامعین اکرام, یہ وجہ صرف اس وقت کے مشرکین مکہ کی نہیں تھی بلکہ ہر دور میں ایک بڑی رکاوٹ یہ مطلب جو ہے سلسلہ ہے جو اندھی تقلید کے سلسلے میں آتا ہے, جو انسانوں کو حق کو قبول کرنے سے ہمیشہ رکاوٹ کا باعث بنتا ہے یا پیروں کی زنجیر بن کر کھڑا ہو جاتا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 170 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کرتا کتاب کی پیروی کرو تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. سامعین اکرام, یہ دلیل دراصل ضد, جمود اور عقل کا انکار ہے جو مختلف مدوں کے ساتھ آیات کریمہ کے ذریعے سے ہمارے سامنے ان کی انکاریت کی وجوہات کی شکل میں ہمارے سامنے آ رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے کوئی بھیڑ چال والا نہ ہو کہ کہے کہ لوگ نیکی کریں تو میں بھی کروں گا, لوگ برائی کریں گے تو میں بھی کروں گا. سامعین اکرام, اسلام عقل, دلیل اور بصیرت پر زور دیتا ہے نہ کہ اندھی تقلید پر. امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں یوں لکھتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی جہالت تھی کہ جب اللہ کی طرف سے دلیل دی گئی تو وہ باطل تقلید کی طرف پلٹ گئے. سامعین اکرام, اسی بات کو امام رازی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ باپ دادا کی پیروی کو حق پر ترجیح دیتے ہیں وہ علم و فہم کی روشنی سے محروم ہو جاتے ہیں. سامعین اکرام, یہ تیسری مطلب جو ہے وجہ تھی
تھی کہ اندھی تخلیق کی بنا پر انہوں نے اس تقلید کی بنا پر وہ مطلب جو ہے پیچھے ہٹنے لگے، انکار کرنے لگے اور روح گردانی کرنے لگے۔ اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے چوتھی وجہ کی طرف چلے تو وہاں مجھے اور آپ کو انکار کا چوتھا سبب جو نظر آتا ہے وہ ہے لوگوں کے اندر حسد اور رقابت مطلب جو ہے ان کو مطلب جو ہے روڑے اٹکا دیتی ہے۔ سامعین کرام، یہود و نصارہ کے ساری تفصیلات قرآن کے مختلف مطلب آیات کریمہ سے ہم سن چکے ہیں کہ یہودی علماء اور مشرکین عرب بعض اوقات اس لیے قرآن مجید سے منہ موڑا کرتے تھے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے حسد رکھتے تھے۔ اس کا تذکرہ خود سورہ بقرہ آیت نمبر 109 میں اللہ رب العالمین یوں کرتا ہے، اہل کتاب میں سے اکثر چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پھر کفر میں مبتلا کر دیں، اور وہ اپنے دلوں کے حسد کی وجہ سے۔ سامعین اکرام، سورہ نساء آیت نمبر 54 میں مزید مطلب روشنی ڈالتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے حسد کرتے ہیں اس پر کہ جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے۔ اگر سیرت کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھیں تو وہاں مجھے اور آپ کو ابو جہل کا رویہ نظر آتا ہے۔ ایک مطلب جو ہے ایک بار ابو جہل نے یوں مطلب جو ہے کہنا شروع کر دیا، ہم اور بنی عبد المناف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ عزت و شرف میں ہمیشہ برابر ہے، اب اگر ان کا نبی ہو گیا، اگر ان میں کوئی نبی ہو گیا ہے تو ہم اس سے کیسے آگے بڑھیں، ہم کبھی ایمان نہیں لے آئیں گے۔ یہ خالص حسد اور رقابت تھی۔ اسی طرح مطلب جو ہے آگے بڑھیں تو وہاں مجھے اور آپ کو مکے کی وادی میں حضرت صفیہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ اپنی مطلب جو ہے باپ اور چچا کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا اعلان کرتے ہیں تو یہ یہودی علماء تھے جو مطلب جو ہے ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ ملاقات کر کے جب واپس لوٹے تو انہوں نے جو بات کہی وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہنے لگے کہ جو بات مطلب جو ہے یہ وقت کا رسول اعلان کر رہا ہے بالکل وہی بات، اس کا تذکرہ ہمیں مطلب جو ہے اشاروں کے ساتھ ہماری کتابوں میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، مگر کیونکہ وہ ہمارے قبیلے میں مطلب جو ہے نہیں اتارا گیا اس وجہ سے ہم اس کی مخالفت کریں گے جب تک کہ مطلب جو ہے انتقال نہیں ہو جاتا یا مطلب جو ہے ہم مر نہیں جاتے۔ یہ تمام مطلب واقعات مجھے اور آپ کو جو بتاتے ہیں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رقابت رکھتے تھے، اس سے حسد رکھتے تھے، اس وجہ سے یہ ان کا ساتھ دینے سے انکار کرتے تھے۔ یہ آیات کریمہ مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے آیت نمبر 4 بتاتی ہے کہ لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ہدایت کا سامان کیا، قرآن مجید کو اتارا، عربی زبان میں خود ان کی جاننے والی زبان میں اتارا اور ان کے سامنے مطلب جو ہے کھول کر بات کو مطلب جو ہے آسان طریقے کے ساتھ ان کے سامنے کھول کر رکھا، مگر مطلب جو ہے ایک گروہ وہ پیدا ہوا جو اس کی اتباع میں آگے بڑھنے والا، جھک جانے والا، ماننے والا اور اقرار کرنے والا تھا۔ دوسرا گروہ مطلب جو ہے جس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا وہ روح گردانی کرنے والے، منہ موڑنے والے، بات کا انکار کرنے والے اور مطلب جو ہے دشمنیاں کرنے والے وہ جو لوگ تھے اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ یہ مطلب جو ہے اندھی تقلید کی وجہ سے آگے بڑھ رہے تھے، یہ حسد اور مطلب جو ہے رقابت میں مبتلا ہو گئے تھے اور ان کی وجہ یہ تھی کہ دنیا سے اپنے مفادات مطلب کے سلسلے میں ہمیشہ مطلب جو ہے محبت رکھنے والے لوگ تھے اور مطلب جو ہے ان کا جو حال تھا وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ سے محبت کرتے تھے، اسی وجہ سے مطلب جو ہے خود پسندی کی بنا پر، تکبر کی بنا پر انہوں نے انکاریت اختیار کی۔ مزید مطلب جو ہے روشنی ڈالتے ہوئے ان کے انکاریت کا مطلب جو ہے انداز کیا تھا، کس طرح وہ مطلب جو ہے اپنے بات کا اظہار کرتے تھے، وہ انکار کرنے والوں کا تذکرہ آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین یوں کرتا ہے۔ آئیے مطلب جو ہے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 5 میں یوں ارشاد فرماتا ہے، جس چیز کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے اس کے لیے ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں اور ہمارے اور تیرے درمیان ایک حجاب حائل ہو گیا ہے، تو اپنا کام کر، ہم اپنا کام کیے جائیں گے۔ یعنی مطلب جو ہے اس آیت کے اندر ان کا انداز تفکر مطلب جو ہے واضح انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، اس آیت نمبر 5 میں 4 باتیں مطلب جو ہے ہمارے سامنے آتی ہیں اور وہ یہ
ہے کہ ہٹ دھرمی کے ساتھ جو ان کی انکاریت تھی وہ ضد جو اہل مطلب جو ہے مکہ کیا کرتے تھے وہ 4 طریقے سے تھے. نمبر 1 جس کی طرف انہیں بلایا جا رہا تھا وہ کہتے کہ ہمارے دل تو بند ہیں, تمہاری بات سننے سے مطلب جو ہے عاجز ہیں. دوسری یہ ہے کہ ہمارے کان بھی بند ہیں, ہماری آنکھیں کان دل سب کچھ بند ہے. اور تیسری یہ ہے کہ ہم دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہو گیا ہے, اس وجہ سے میسج اس جگہ سے اس جگہ پاس نہیں ہو سکتا. چوتھی چیز یہ ہے کہ تم اپنا کام کرو, ہم اپنا کام کریں گے. سامعین اکرام, اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے قتادہ رحمۃ اللہ علیہ مطلب جو ہے یوں بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان قرآن سے منہ موڑتا ہے تو اللہ اس کے دل پر قفل لگا دیتا ہے, یعنی تالا لگا دیتا ہے. پھر اسے نہ نیکی کی بات سمجھ آتی ہے نہ ہدایت اسے میسر آتی ہے. سامعین اکرام, یہ آیت میں کفار کے یہ مطلب جو ہے جملے یعنی ہٹ دھرمی, تکبر اور انات کی اعلیٰ مطلب ترین مثال کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا گیا کہ کس طرح سے 4 طریقے سے یہ کھلم کھلا مطلب جو ہے انکار کرتے چلے جا رہے تھے. یہ تمام جملے باطنی اندھے پن کا اظہار ہے. سامعین اکرام, نبی کی دعوت کو سننے سے انکار اور کامل مطلب جو ہے حسد اور نرمی سے انکار کا یہ مظاہرہ ہے جو مطلب جو ہے یہ اس آیت کے اندر تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ وہ 4 مدوں کے ساتھ تو ہمیں بلاتا ہے تو ہمارے دل بند ہیں, ہمارے کان بہرے ہو گئے ہیں, ہمارے درمیان پردہ حائل ہے, اور تو اپنا کام کر ہم اپنا کام کیے جائیں گے. اس کے ساتھ وہ اظہار کیا کرتے تھے. سامعین اکرام, امام فخر الدین رازی مطلب جو ہے تفسیر کبیر میں یوں مطلب جو ہے اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تکبر ایک روحانی اندھا پن ہے جو انسان کو ایسی سچائی سے دور کر دیتا ہے جو عام فہم ہو. اسی بات کو قرآن مجید کے اندر دیکھا جائے تو سورہ جاسیہ آیت نمبر 23 میں مطلب جو ہے اس آیت کی مزید مطلب جو ہے تفصیل اس آیت کے ذریعے سے بتائی گئی. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا, اس کے کان دل پر مہر لگا دی اور اس کے آنکھوں پر پردہ ڈال دیا گیا. یعنی مطلب جو ہے اس آیت نمبر 5 میں انہوں نے کہا کہ ہمارے مطلب جو ہے دل بند ہیں, ہمارے کان بند ہیں اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان پردہ حائل ہے. مگر سورہ جاسیہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ خواہشات کے پیروی ہو جاتے ہیں اور مطلب جو ہے اسی کے آگے جھک جانے والے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے کانوں پر مہر لگا دیتا ہے, دل پر مہر لگا دیتا ہے اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیتا ہے. سامعین اکرام, اتنا ہی نہیں, سورہ کہف آیت نمبر 57 میں اللہ رب العالمین یہ بیان کرتا ہے اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کے آیات سے نصیحت کی گئی مگر اس نے اعراض کیا اور اپنے گناہوں کو بھلا دیا. ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے تاکہ وہ سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں بوجھ مطلب جو ہے ڈال دیا گیا. سامعین اکرام, جب کوئی شخص یا گروہ دلیل مطلب جو ہے حجت اور مطلب جو ہے خیر خواہانہ نصیحت کے مقابلے میں جھگڑالو پن اختیار کر لیتا ہے یا اس پر اتر آتا ہے تو حق کا مقابلہ جھوٹ, مکر و فریب کے ہتھیاروں سے کرنے لگ جاتا ہے اور اپنے کرتوت کا برا انجام دیکھنے سے پہلے کسی کے سمجھانے سے اپنی مطلب جو ہے غلطی ماننے پر تیار نہیں ہوتا. اس کے کانوں پر مطلب جو ہے صدائے حق کے لیے بہرے بن جاتے ہیں اور ایسے لوگ نصیحت نہیں مانا کرتے بلکہ ہلاکت کے گڑھے میں گر کر ہی انہیں یقین آتا ہے کہ وہ ہلاکت تھی جس کا راہ جو ہے جس کی راہ پر ہر طرف مطلب جو ہے پہرے پڑے ہوئے تھے اور یہ اس میں گرتے چلے جا رہے تھے. سامعین اکرام, مزید مطلب جو ہے آگے بڑھیں تو وہاں مجھے اور آپ کو سورہ مطلب جو ہے سورہ فاتر کی آیت نمبر 8 مطلب جو ہے یوں مخاطب کرتی ہے, بھلا کچھ ٹھکانہ ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا تھا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کے خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے, یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. سامعین اکرام,
یا ایک بگڑا ہوا آدمی تو وہ ہوتا ہے جو برا کام تو کرتا ہے مگر جانتا ہے اور مانتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے برا کر رہا ہے. ایسا شخص سمجھنے سے بھی مطلب جو ہے وہ مطلب جو ہے درست ہو سکتا ہے اور کبھی خود اس کا اپنا ضمیر بھی ملامت کر کے اسے راہ راست پر لا سکتا ہے کیونکہ اس کی صرف مطلب جو ہے عادتیں ہی تو بگڑی ہوئی ہوتی ہیں. سامعین اکرام ذہن ان کا بگڑا ہوا نہیں ہوتا لیکن ایک دوسرے شخص مطلب جو ہے اس دنیا کے اندر یہ بھی دیکھا گیا ہے وہ شخص ایسا ہوتا ہے کہ جس کا ذہن بگڑ چکا ہوتا ہے. اس میں برے اور بھلے کی تمیز باقی نہیں رہتی. اس کے لیے گناہ کی زندگی ایک مرعوب اور مطلب جو ہے تابناک مطلب جو زندگی ہوتی ہے جو نیکی سے گھن کھاتا ہے برائی کو عین تہذیب و ثقافت سمجھتا ہے جو صالح وہ تقوی کو مطلب جو ہے دقیانوسی اور فسق و فجور کی ترقی پسندی مطلب جو ہے خیال کرتا ہے جس کی نگاہ میں ہدایت گمراہی اور گمراہی مطلب جو ہے سراسر ہدایت بن جاتی ہے. ایسے شخص پر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی. وہ نہ تو خود اپنی حماقتوں پر مطلب جو ہے متنبع مطلب جو ہے ہوتا ہے اور نہ کسی کے سمجھانے والے کی بات ہی سن سکتا ہے. ایسے شخص کے پیچھے پڑنا لا حاصل ہے جو اس آیت کے اندر بتایا گیا کہ اسے ہدایت دینے کی فکر میں اپنی جان بھلانے کی بجائے داعی حق کو ان لوگوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے جن کے ضمیر میں ابھی زندگی باقی ہو اور جنہوں نے اپنے دل کے دروازے حق کی آواز کے لیے بند نہ کر لیے ہو. سامعین اکرام یہاں مطلب جو ہے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اس آیت سورہ فاتحہ کی مطلب جو ہے فاتر کی مطلب جو ہے جو تفسیر یہاں پہ بیان کی اس ترجمے میں اللہ رب العالمین واضح طور پہ فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا بھی دیتا ہے. صاف طور پر یہ معنی مطلب جو ہے یہ آیت کریمہ کا یہ ترجمہ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے کہ جو لوگ اس حد تک اپنے ذہن کو بگاڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کی توفیق سے انہیں محروم کر دیتا ہے اور انہیں راہوں میں انہیں بھٹکانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. اس میں بھٹکتے رہنے پہ وہ خود مطلب جو ہے اصرار کر کے مطلب جو ہے اس پر جمے ہوئے ہے. یہ حقیقت سمجھا کر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تلقین اس آیت کریمہ میں دی وہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو راہ راست پر لے آنا تمہارے بس میں نہیں ہے لہٰذا ان کے معاملے میں صبر کرو اور جس طرح اللہ کو ان کی پرواہ نہیں ہے تم بھی ان کے حال پر غم کھانا چھوڑ دو. سامعین اکرام اس مقام پر دو باتیں دوسری طرف ہمیں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جن لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ امت الناس نہیں ہے بلکہ مطلب جو ہے مکہ معظمہ کے وہ مطلب جو ہے سرداران تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے ہر جھوٹ ہر فریب اور ہر مکر سے کام لے رہے تھے. یہ لوگ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے. خوب جانتے تھے کہ آپ کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں. آپ کے مقابلے میں خود کن جہالتوں اور مطلب اخلاقی برائیوں کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں ہیں. یہ سب کچھ جاننے اور سمجھ لینے کے بعد ٹھنڈے دل سے اس کا فیصلہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں چلنے دینا چاہیے اور اسی غرض کے لیے تو انہوں نے کوئی اوچھے سے اوچھا ہتھیار اور کوئی ذلیل سے ذلیل ہتھکنڈا استعمال کرنے میں کوئی باک نہ تھا. سامعین اکرام اب یہ بات ظاہر ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر اور آپس میں مشورے کر کے آئے دن نیا مطلب جو ہے جھوٹ تو تصنیف کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتے تھے اور کسی شخص کے مطلب جو ہے خلاف پھیلاتے تھے وہ دنیا بھر کو مطلب جو ہے دھوکہ دے سکتے ہیں مگر خود اپنے آپ کو تو وہ جھوٹ نہیں مطلب جھوٹا جانتے ہیں اور خود اس سے یہ بات بھی مطلب جو ہے چھپی بھی نہیں تھی کہ جس شخص پر انہوں نے ایک الزام مطلب جو ہے لگایا ہے وہ اس سے بری ہے. پھر اگر وہ شخص اس کے خلاف جھوٹے ہتھ گنڈے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں اس کے جواب میں کبھی صداقت اور راست بازی سے ہٹ کر کوئی بات نہ کرے تو ان ظالموں سے یہ بات کبھی مطلب جو ہے چھپی نہیں رہ سکتی. ان کا مد مقابل ایک سچا اور کھرا انسان تھا. اس پر بھی جن لوگوں کو اپنے کرتوتوں پر ذرہ شرم نہ آئی اور سچائی کا مقابلہ مسلسل جھوٹ سے وہ لگاتار کرتے رہے ہیں اور ان کی یہ روش خود ہی اس بات پر شہادت دیتی ہے کہ اللہ کی پھٹکار ان پر پڑ چکی ہے اور اس پر برے بھلے کی کوئی تمیز باقی نہیں رہی. سامعین اکرام دوسری بات اس آیت کو سمجھتے ہوئے یہ بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ جسے اس موقع پر سمجھنا بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیش نظر محض مطلب اپنے رسول پاک کو اس کے معاملے کی اصل حقیقت سمجھانا ہوتا تو خفیہ طور پر صرف آپ
ही को समझा सकता था। इस गर्ज के लिए वही के जरिए से अलल एलान इसका जो जिक्र मतलब की हाजत जो पेश आई है वो कुरान मजीद में इसे बयान करने और दुनिया भर को सुना देने का मकसूद दरअसल अवाम नास को मुतनब्बह करना है कि जिन लीडरों और पेशवाओं के पीछे तुम आंखें बंद करके चले जा रहे हो इसे मतलब जो है बिगड़े हुए ऐसे बिगड़े हुए जहन के लोग हैं कि इनकी बेहुदा हरकतें किसी तरह भी मुंह से पुकार पुकार कर बता रही है कि उन पर अल्लाह की फटकार है। सामईन इकराम मजीद हम आगे बढ़े तो वहां मुझे और आपको सूरे मोमिनून की आयत नंबर 54 मतलब जो है नजर आती है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी बात को इनके मुख्तलिफ मद्दों में जो इनकी इनकारियत है उसका तस्करा करते हुए मजीद रोशनी इस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन डालता है। वो इस तरह उसका तर्जुमा है कि आखिर देख लो कि मूसा की हमने रहनुमाई की और बनी इसराइल को इस किताब का वारिस बना दिया जो अकल और दानिश रखने वालों के लिए हिदायत और नसीहत थी। सामीन इकराम यानी जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम का इनकार करने वाले इस नेमत और बरकत से महरूम रह गए थे और उन पर ईमान लाने वाले बनी इसराइल को किताब के वारिस बना दिया गया, इसी तरह अब ये लोग तुम्हारा इनकार कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी तरफ इशारा करके फरमाया गया कि लोग अब तुम्हारा इनकार कर रहे हैं वो महरूम हो जाएंगे और तुम पर ईमान लाने वालों को ही ये सआदत नसीब होगी कि कुरान के वारिस होंगे और दुनिया में हिदायत के अलंबरदार बनकर उठेंगे। और हमने सीरत के मतलब जो है इससे हमने देखा कि जो लोग इनकार करने वाले लोग थे वो नस्त नाबूद होकर रह गए, उनका नाम भी मतलब जो है खत्म होकर रह गया, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जड़ कटा कहकर मतलब जो है नौजुबिल्लाह मुखातिब किया करते थे। मगर आज इस दुनिया में वो इनकार करने वाले वो सरदाराने कुरैश वो सब कुछ खत्म हो गए, ना उनका कोई नाम लेवा है ना उससे कोई मतलब जो है अपना नाता जोड़ना चाहता है। मगर वक्त के रसूल की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात की तरफ इशारा करता है जो हक को मानने वाले लोग हैं, इकरार करने वाले लोग हैं, झुक जाने वाले लोग हैं, दरअसल वो लोग हैं जिनका नाम मतलब जो है इस दुनिया में बाकी रह जाता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इज्जत शोहरत नामोरी सब कुछ इन्हीं लोगों को अता फरमाता है। सामईन इकराम इन बातों को सामने रखते हुए आगे हम चलें तो आयत नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। आयत नंबर 6 में अल्लाह रब्बुल आलमीन मजीद आगे बढ़ते हुए यूं इरशाद फरमाता है कि ऐ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कहो मैं तो एक बशर हूं तुम जैसा, मुझे वही के जरिए से बताया गया है कि तुम्हारा खुदा तो बस एक ही खुदा है, लिहाजा तुम सीधे उसी का रुख अख्तियार करो और इसी से माफी चाहो। हम मतलब जो है इस तरतीब के साथ इसको देखते चलें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पहले कुरान मजीद के नुज़ूल के सिलसिले में मतलब इशारा फरमाया, कहा कि ऐसी किताब है जो आसान खोल खोल कर बयान करने वाली है, इसे अरबी जबान में पैदा गया मतलब जो है उतारा गया है और इल्म रखने वालों ही के लिए फायदा मंद है, बगैर इल्म रखने वाले जाहिल लोगों के लिए कोई फायदा मंद नहीं है। फिर कहा गया कि अल्लाह कुरान मजीद और वक्त के रसूल यानी अंबिया कराम को जो उतारा गया है वो बशारत देने वाले और मतलब जो है डरावा देने वाले लोग हैं। उसके बाद मतलब जो है तरतीब के साथ बताया गया कि रूह गर्दानी करने वाले लोग क्या हैं, उनके वजूहात क्या हैं, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी मुखालिफत करने इनकार करने की तरफ जो इशारा फरमाया कि वो मतलब जो है कहते हैं कि हमारे दिल गिलाफों में बंद हैं, हम मतलब जो है कान से मतलब जो है बहरे हो गए हैं, सुनाई नहीं देता, हमारे और तुम्हारे दरमियान हाँ मतलब जो है पर्दे हायल हो गए हैं, अब तुम्हारा काम तुम करो हमारा काम हम करते हैं, तुम अपने मतलब जो है इस पे चलते रहो, हम तुम्हारी दुश्मनी में जो कुछ कर सकते हैं वो हम करके दिखाएंगे। ये वो मतलब जो है इनकारियत और ये वो हसद और ये वो मुखालिफत और दुश्मनी है जो बाकायदा जो कुफार मक्का और मतलब जो है मुनाफिकीन मतलब जो है मदीना इस तरह किया करते थे। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयत नंबर 6 के जरिए से उन्हें मुखातिब होकर फरमाते हैं कि ऐ लोगों मैं तो एक बशर हूं तुम जैसा, जो वही के जरिए से तुम्हें बताता हूं कि तुम्हारा खुदा तो बस एक खुदा है, लिहाजा तुम सीधे उसी का रुख इख्तियार करो
اور اس سے معافی چاہو۔ اس آیت کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بشر بتا کر نصیحت کی۔ نصیحت کیا کی کہ تم مطلب جو ہے ایک خدا کی پیروی کرو، اپنا رخ سیدھا کر لو اور اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ یہ تین انداز میں مطلب جو ہے نصیحت مطلب جو ہے ان مطلب جو ہے ہر دھرم انکار پر جمے ہوئے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نصیحت کروائے گی۔ سامعین کرام، آئیے ہم اس کی حکمت کو جانیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اظہار کیا ہے کہ میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا والا جو تذکرہ کیا گیا ہے، اس کا آخر پس منظر کیا ہے؟ اس میں مطلب جو ہے جو بیان کرنے والا یہ جو جملہ ہے یہ مطلب عام جملہ ہے یا اس میں کوئی حکمت پوشیدہ ہے یا کوئی مطلب جو ہے پوشیدہ عقیدے کی اصلاح مطلب جو ہے اس میں موجود ہے؟ اس کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ یہ آیت میرے اور آپ کو سمجھنے میں اور اس کی مطلب جو ہے اس میں ہم لوگ قبول کرنے میں اور اس پر عملی مطلب جو ہے اپنا اظہار کرنے میں ہمارے لیے آسانی میسر آتی ہے۔ سامعین کرام، پس منظر کی طرف چلیں تو مکہ کے جو مشرکین عرب تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطلب جو ہے امید لگائے بیٹھے تھے کہ کوئی نبی رسول آسمانی طرف سے اترتا ہے تو وہ فرشتہ یا کوئی معجزاتی مخلوق ہونے کی وہ توقع رکھتے تھے۔ ان کا اعتراض تھا جو سورہ فرقان آیت نمبر 7 میں وہ لوگ مطلب جو ہے یوں بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ کیسا رسول ہے، کھاتا ہے بازاروں میں چلتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب مطلب جو ہے یوں دیا کہ میں تو مطلب جو ہے تم جیسا انسان ہوں، جو اس آیت کے ذریعے سے ہمارے سامنے آیا ہے کہ میں تو ایک بشر ہوں تم جیسا۔ سامعین کرام، اسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ہر نبی کو جو خدا نے بھیجا وہ مطلب جو ہے مافوق بشر یعنی اعتدال پر انہیں رکھا گیا ہے۔ ایک بشر کو وحی کے ذریعے سے رسول بنایا گیا اور لوگوں کے درمیان انہیں مطلب جو ہے مبعوث کیا گیا۔ یہ جو جملہ استعمال کیا گیا ہے کہ میں تو تم جیسا ایک بشر ہوں، یہ جملے کے اظہار کے ذریعے سے توحید پر مطلب جو ہے روشنی پڑتی ہے، اسے زور مطلب جو ہے واضح ہوتا ہے اور مطلب جو ہے تلقین عبادت صرف اللہ کی جائے، یہ تلقین بھی اس میں مطلب جو ہے پوشیدہ ہے اس جملے کے ذریعے سے۔ سامعین کرام، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو الوہیت یا خدائی طاقت دی جاتی تو شرک کا مطلب جو ہے دروازہ کھل جاتا تھا۔ اس وجہ سے یہاں واضح بتایا گیا کہ ہر نبی اس دنیا میں اتارا گیا ہے تو وہ صرف بشر کی حیثیت سے اترا ہے اور وہ ایک عام انسان ہے۔ سامعین کرام، اسی وجہ سے تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے لیے بشر ہوں تاکہ لوگ نبی کو معبود نہ سمجھیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے میری حد سے نہ بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا تھا۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دین فطرت کے مطابق ہے اور ہر انسان کے لیے قابل عمل ہے۔ اسی بات کے اظہار کے لیے سورہ توبہ آیت نمبر 128 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے تمہارے پاس ایک رسول آیا ہے جو تم ہی میں سے ہے۔ اور مزید مطلب جو ہے سورہ یوسف آیت نمبر 109 میں یوں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھی بھیجے تھے وہ سب ہی مطلب جو ہے انسان ہی تھے اور انہی بستیوں کے رہنے والوں میں سے تھے اور انہی کی طرف ہم وہی بھیجتے رہے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرمایا کہ ہر دور کے اندر نبی مطلب جو ہے بشر ہی کی حیثیت سے آئے ہوئے ہیں۔ تم مطلب جو تقاضا کرتے ہو، تم جو امید لگائے بیٹھے ہو کہ کوئی معجزاتی مخلوق ہوگی، کوئی فرشتہ ہوگا جو آسمان سے اترے گا، بالکل مطلب جو ہے ایسا نہیں ہے۔ کیا تم پچھلی قوموں کی طرف نظر ثانی نہیں کرتے؟ سامعین اکرام، اس آیت کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ بشر ہی کو نبی بنایا گیا تاکہ وہ قوم کے مسائل کو سمجھنے کے لیے جذبات اور تکلیفیں جو تکلفات ہیں یا جو تکالیف ہیں وہ تمام حالات سے وہ واقف ہو سکے تاکہ مطلب جو ہے جو قوم بگڑ رہی ہے، جو روح گردانی کر رہی ہے، جو انکار پر جمی ہوئی ہے، جو ہر دھرمی میں مبتلا ہو گئی ہے، ایسے لوگوں کی اصلاح کر سکے اور اس کا تزکیہ کر سکے۔ سامعین اکرام، جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مطلق اور مطلب جو ہے
جو حاضر مطلب جو ہے ناظر یا مطلب جو ہے عالم الغیب مطلب جو ہے کہتے ہیں، وہ قرآن کے اس واضح اعلان کے خلاف جا رہے ہیں۔ سامعین اکرام، محبت میں حد سے تجاوز کرنا شرک کا سبب بن سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، مگر سب سے برگزیدہ بشر ہیں۔ ان پر ایمان لانا اور اتباع کرنا یہ محبت کا تقاضا ہے، اور اسے پورا کرنا شرط اول ہے، اور یہ عبادت نہیں ہے بلکہ مطلب جو ہے یہ حکم دیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 94 اور 95 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو ان پر ایمان لانے والوں سے ان کو کس چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اس قول نے کہ یہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ ان سے کہو، اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے تھے۔ سامعین کرام، یہاں ان مطلب جو ہے آیات کو سمجھنے کے لیے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اپنے دماغوں پر زور ڈال کر اس آیت کی مطلب جو ہے تفسیر جاننے کی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم مطلب جو ہے امید رکھتے ہو کہ آسمان سے کوئی مطلب جو ہے معجزاتی مخلوق اترے گی؟ نہیں، بلکہ مطلب جو ہے ہم مطلب جو ہے فرشتے بھی اتار دیتے تو وہ انسانوں ہی کی شکل میں اتار دیتے۔ سامعین اکرام، ہر زمانے کے جاہل لوگ اسی غلط فہمی مبتلا رہے ہیں کہ بشر کبھی پیغمبر نہیں ہو سکتا، اسی لیے جب کوئی رسول آیا تو انہوں نے یہ دیکھ کر مطلب جو ہے کہ وہ کھاتا پیتا ہے، بیوی بچے رکھتا ہے، گوشت پوشت کا بنا ہوا ہے، فیصلہ مطلب جو ہے کر دیا کہ پیغمبر نہیں ہے کیونکہ یہ بشر ہے۔ سامعین اکرام، جب مطلب جو ہے وہ گزر گیا تو مطلب جو ہے ایک مدت کے بعد اس مطلب جو ہے نہ ماننے والے، انکار کرنے والے لوگ، ان عقیدت مندوں میں ایسے لوگ بھی پیدا ہونے شروع ہو گئے جو کہنے لگے کہ وہ بشر نہیں تھا بلکہ پیغمبر تھا، چونکہ انہوں نے اس کو خدا بنا لیا، کسی نے اسے خدا کا بیٹا مطلب قرار دے دیا، اور کسی نے کہا کہ خدا اس میں حلول کر گیا ہے۔ غرض بشیرت جو انسانیت ہے اور مطلب جو ہے جو پیغمبری کا مطلب جو ہے ایک ذات میں جمع ہونا جاہلوں کے لیے ہمیشہ ایک معمہ بنا رہا ہے۔ سامعین کرام، پیغمبر کا کام صرف اتنا نہیں ہے کہ آ کر پیغام پہنچا دیا جائے، بلکہ ان کا کام یہ بھی ہے کہ پیغام کے مطابق انسانی زندگیوں کی اصلاح کی جائے، اسے انسانی احوال پر اس پیغام کے اصولوں کو مطلب جو ہے ترتیب دیا جائے، اسے خود اپنی زندگی میں ان اصولوں کو عملی مظاہرہ کرنا ہوتا ہے، اسے اپنے بے شمار مختلف انسانوں کے ذہن کی گتھیوں کو سلجھانا پڑتا ہے جو ان کا پیغام سننے اور سمجھنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ ایسے ماننے والوں کی مطلب جو ہے تنظیم اور تربیت کرنی ہوتی ہے تاکہ اس پیغام کی تعلیمات کے مطابق ایک معاشرہ وجود میں آئے۔ سامعین اکرام، اسے انکار اور مخالفت اور مزاحمت کرنے والوں کے مقابلے میں جد و جہد کرنی ہوتی ہے تاکہ بگاڑ کی حمایت کرنے والی طاقتوں کو نیچا کر کے دکھایا جائے اور وہ جو اصلاح عمل میں آ سکے۔ ان کے لیے خدا نے اپنے پیغمبر مبعوث فرماتا ہے۔ یہ سارے کام جب انسان ہی میں کرنے کے ہیں تو ان کے لیے انسان نہیں تو اور کون مطلب جو ہے ان کے درمیان آ سکتا ہے؟ فرشتے تو اگر اتارے گئے تو پھر وہ تو زیادہ سے زیادہ بس یہی کام تو کر سکتے ہیں کہ وہ آئیں، پیغام پہنچائیں اور وہاں سے چلے جائیں۔ سامعین اکرام، انسانوں میں انسانوں کی طرح رہ کر انسان کیسے کام کرنا، پھر انسانی زندگی میں منشائے الہی کے مطابق اصلاح کر کے دکھا دینا کسی فرشتے کے بس کا کام نہیں ہے۔ اسی لیے تو ایک انسان کو مطلب جو ہے موضوع مطلب جو ہے جانتے ہوئے انسانوں ہی کو مطلب جو ہے اتارا گیا اور انسانوں ہی کے ذریعے سے تزکیے کا سامان کیا گیا۔ اسی بات کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے فرمایا، یہ تمام باتیں کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذریعے سے نصیحت کی کہ تمہارا مطلب جو ہے خدا بس ایک خدا ہے، اس کو مانو، میں تو ایک بشر ہوں، صرف پیغام پہنچا سکتا ہوں، سیدھا رخ اختیار کرنا اور اپنی نافرمانیوں کی معافی چاہنا تمہارا کام ہے۔ اسی کے لیے تو مطلب جو ہے اس میں واضح فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہ یہ بس میرا مطلب جو ہے اتنا ہی کام ہے
کہ تمہارے دلوں پر چڑھے ہوئے غلاف اتار دوں، تمہارے بہرے پن مطلب جو ہے کان کو کھول دوں اور اس حجاب کو پھاڑ دوں جو تم نے خود ہی اپنے اور اپنے درمیان ہمارے درمیان اسے مطلب جو ہے ڈال لیا ہے۔ میں تو ایک انسان ہوں، اس کو سمجھا سکتا ہوں جو سمجھانے کے لیے تیار ہو، ان کو سنا سکتا ہوں جو سنانے کے لیے سننے کے لیے تیار ہیں، اور ان سے مل سکتا ہوں جو ملنے کے لیے تیار ہے۔ تم چاہے اپنے دلوں کو غلافوں میں چڑھا لو اور اپنے کان بہرے کر لو، مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہارے بہت سارے خدا نہیں ہے، بلکہ تمہارا صرف ایک خدا ہے، اسی کی عبادت کرو جس کے تم بندے ہو۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں ہے جو مطلب جو ہے نبیوں کے ذریعے سے اپنے مطلب جو ہے غور و فکر کے لیے بنایا گیا، یہ قرآن مجید ہے جس کے صحیح اور غلط ہونے کا صحیح مطلب جو ہے استعمال تمہارے عقلوں کے ذریعے سے ہوتا ہے، بلکہ یہ حقیقت مجھ پر وحی کے ذریعے سے منکشف کی گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اظہار کے ساتھ کہ میں صرف ایک بشر ہوں تم جیسے کے ساتھ، انہوں نے واضح طور پر سے منکشف کر دیا کہ مجھے وحی کے ذریعے سے پیغام پہنچا ہے، وحی کے ذریعے سے مجھے گائیڈ مطلب جو ہے کیا جاتا ہے، میں صرف اظہار کرنے والا، تمہارے تزکیے کا سامان کرنے والا، عملی اعتبار سے، قولی اعتبار سے، اور تمہیں پکڑ کر مطلب جو ہے سیدھے راہ کی طرف گامزن کرنے کی کوشش کرنے والا صرف میرا کام ہے، جس میں غلطی کا مطلب جو ہے کچھ شائبہ بھی نہیں ہوتا۔ سامعین اکرام، اس مطلب جو ہے آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ہمارے سامنے بات کو کھول کر مطلب جو ہے بیان کر دیا کہ یہ وہ حقیقتیں ہیں جس کا مطلب جو ہے تصور ہم مطلب جو ہے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد مطلب جو ہے اسی مطلب جو ہے اس میں سامعین اکرام نبی کا بشر ہونا عقیدے میں توحید کو مطلب مضبوط کرتا ہے، سیرت کو قابل مطلب جو ہے تقلید بناتا ہے اور دین کو فطری بنا دیتا ہے، امت کو غلو اور تقصیر سے مطلب جو ہے بچا لیتا ہے اور کفار کے اعتراضات کے مدلل جواب بنا کر اسے ہمارے سامنے لے آتا ہے۔ اسی مطلب جو ہے اس کے ساتھ اللہ رب العالمین آگے بڑھتے ہوئے مجھے اور آپ کو اسی مطلب جو ہے سورہ کی آیت نمبر 7 اور 8 کی طرف لے چلتا ہے، جہاں مطلب جو ہے 7 کی تفسیر ہم نے دیکھی، 8 اور ہاں 8 میں مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ مطلب دو مطلب جو ہے گروہوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تباہی ہے ان مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہیں، رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک عمل کیا، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ سامعین اکرام، تمام روح گردانی کرنے والے لوگوں کا تذکرہ کرنے کے بعد ان کا مختلف مدوں سے اناد اور حسد میں مبتلا ہو کر اظہار کرنے والے انداز کے بعد اللہ رب العالمین نے جو نصیحت کی وہ کہا گیا کہ اللہ ایک ہے، اسی کی اتباع کرو، اسی کی طرف رخ کو مطلب اپنے پھیر دو اور اس سے معافی چاہو۔ اس کے بعد مطلب اللہ تعالیٰ مطلب جو ہے بتاتا ہے کہ اس اظہار کے بعد، اس مطلب جو ہے تفصیل کے بعد، اس دنیا کے اندر ہر پیغمبر کے آنے کے بعد دو گروہ مطلب جو ہے دنیا میں وجود میں آئے، ایک ہے انکار کرنے والا اور ایک ہے اتباع کرنے والا۔ انکار کرنے والوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے پہلے مطلب جو ہے آیت نمبر 8 میں مطلب جو ہے یہ ارشاد فرمایا تباہی ہے ان مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کے منکر ہوتے ہیں۔ یہ مطلب جو ہے تذکرہ کرتے ہوئے ان نافرمان لوگوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ سامعین اکرام، یہ آیات قریش مکہ کے کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ آیات ان مشرکین مطلب جو ہے مکہ کے صفات بیان کر رہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کو رد کر رہے تھے، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، وہ نہ تو زکوٰۃ دیتے تھے اور نہ ہی مطلب جو ہے آخرت کو ماننے والے تھے۔ امام طبری مطلب جو ہے اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ مطلب جو ہے یوں ارشاد فرماتے ہیں یہ کفار قریش تھے جو نہ صدقات دیتے تھے، نہ جو ہے اور نہ فقراء اور مساکین کا خیال رکھتے تھے اور نہ قیامت پر یقین رکھتے تھے۔ سامعین اکرام، یہ مطلب جو ہے مخصوص اس گروہ کی طرف اشارہ ہے جو تفسیر سے ہمیں معلوم ہوتا ہے، مفسرین کی روایات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مطلب جو ہے مخصوص گروہ تھا ابو جہل، امیہ بن خلف اور عتبہ بن شیبہ اور یہ دیگر سرداران قریش تھے جو توحید کے منکر ہو گئے تھے، بلکہ فقراء کا مذاق اڑاتے تھے، زکوٰۃ اور صدقات کو مطلب جو ہے بیکار تصور کرتے تھے۔ ان کے لیے یہاں پہ مطلب جو ہے کہا گیا کہ یہ لوگ مطلب جو ہے وہ لوگ ہیں جو مطلب جو ہے صدقات و خیرات نہیں کرتے، بلکہ مطلب جو ہے اسی میں مطلب جو ہے جمے ہوئے یہ لوگ ہیں۔ سامعین اکرام، سورہ یاسین آیت نمبر
47 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि इनका जिक्र किया गया है ऐसे लोगों का, क्या हम इन्हें खिलाएं जिन्हें अल्लाह चाहता तो खुद खिला सकता था। ये वो इजहार था जब मतलब जो है इनको तलकीन हक की गई और इन्हें देने की बात की गई, तो ये लोग इसी तरह का मतलब जो है इजहार करते थे और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने और मतलब जो है जो फुकरा की मदद करने से हमेशा गुरेज करते थे। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं वो लोग जो अपने माल में से अल्लाह का हक नहीं निकालते और आखिरत की जजा और सजा का इनकार करने वाले लोग हैं। और मुजाहिद मतलब जो है इस बात को यूं मतलब बयान करते हैं कि ज़कात का जो मतलब यहाँ दिल की सफाई है, न कि मतलब जो है शिर्क की निजासत है। सामईन इकराम, यहाँ जो जिक्र किया गया है कि ये लोग ज़कात नहीं देते का जो तस्करा किया गया है, दरअसल ज़कात के मानी मतलब जो है दो मद्दों के साथ इख्तलाफात मुफस्सिरीन के हमारे सामने आते हैं। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के जरिए से जो रिवायात मतलब जो है आती हैं इस मुकाम पर कि ज़कात से वो जो मुराद लेते हैं वो पाकीज़ाए नफ्स है, जो तौहीद के अक़ीदे और अल्लाह की इताअत से मतलब जो है हासिल होती है, और अपने तफसीर पे इसी को जोर देते हैं। दूसरा ग्रोह मतलब जो है कहता है कि ये जो हाँ ज़कात का तस्करा किया गया है, वो जो वहाँ कुफ़ार मुशरिकीन थे वो तो मुसलमान नहीं थे, तो फिर वो ज़कात का तस्करा क्या है। तो दूसरा ग्रोह मतलब जो है जिसमें क़तादा मतलब जो है वगैरह जो हैं वो मतलब जो है कहते हैं कि इस लफ्ज़ को यहाँ भी ज़कात माल के मानी में ही लिया जाता है, और वो उसी पर जोर देते हुए इसको मतलब जो है इसी मद में मतलब जो है बयान करते हैं। यहाँ मतलब जो है तस्करा वही आया है कि ये लोग वो हैं जो मतलब जो है सूरह यासीन आयत नंबर 47 में मतलब जो है आया है, जिसका मतलब जो है तर्जुमा कुछ इस तरह है, और जब इनसे कहा जाता है कि जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है इसमें से इनकी राह में अल्लाह की राह में खर्च करो, तो वो काफिर ईमान लाने वालों से कहते हैं क्या हम उन लोगों को खिलाएं जिन्हें अगर अल्लाह चाहता तो खुद खिला देता, तुम तो खुली गुमराही में मुब्तला हो गए हो। सामईन इकराम, ये कुफ्फार और मुशरिकीन का तर्ज फिक्र मतलब जो है अंदाज था, जो समाजी खिदमत, सदका व खैरात, फुकरा की मतलब मदद अल्लाह की मशीअत के खिलाफ मतलब समझते थे, और इनकी मंतक से इन्फाक फी सबीलिल्लाह का इनकार करते थे। और दूसरे ग्रोह की तरफ चले जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन मतलब जो है इत्तबा करने वाले ग्रोह का तस्करा करते हुए इसमें आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाता है, रहे वो लोग जिन्होंने मान लिया और नेक अमाल किए, उनके लिए यकीनन ऐसा अजर है जिसका सिलसिला कभी टूटने वाला नहीं है। सामी ने कहा कराम, इसमें अजरुन गैर ममनून का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। ये अल्फाज जो इस्तेमाल किए गए हैं इसके दो मानी मतलब जो है एक ये है कि वह ऐसा अजर होगा जिसमें कभी कमी नहीं हो गई, दूसरा वो अजर जो एहसान जता जता कर नहीं दिया जाएगा। जैसे मतलब जो है दुनिया के अंदर कोई बकील कभी कोई अतिया दे देता है, अगर वो जी अकड़ा कर दे भी दे तो फिर बार बार इसको जताता है। इसका तस्करा इसमें मतलब जो है किया गया कि ये वो लोग हैं जो इस तरह का इजहार करते हैं, मगर जो जन्नत और इनाम जो दिया जाएगा वहाँ मतलब जो है इसका कोई मतलब जो है इसे कैद नहीं होगी, ना मतलब जता कर दिया जाएगा, बल्कि इसे बढ़ा चढ़ा कर इनको अजर अजीम अता किया जाएगा। सामिन इकराम, यहाँ अमलुस सालिहात का जो इस्तेमाल किया गया है वो नेक अमाल हैं। यहाँ अमल सालिह से मुराद नमाज, रोज़ा, ज़कात, सदका, अखलाक हसना, सच्चाई, अदल, हुकूकुल इबाद और हुकूकुल्लाह वगैरह मतलब जो है इसमें शुमार हैं। और मतलब जो है जहाँ मतलब जो है लहुम अजरुन गैर ममनून मतलब जो है जहाँ कहा गया कि इसके लिए ऐसा अजर है जो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ना कभी रुकने वाला है, बल्कि ये कभी मुनक़ता होने वाला भी नहीं है, न नाक़िस होने वाला है, बल्कि ये तो ऐसा मतलब अजर है जो हमेशा बढ़ता ही चलता चला जाता है। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु इस सिलसिले में कहते हैं, इस आयत के सिलसिले में, यानी ये जो अजर का तस्करा किया गया है ये वो अजर है जो न कभी ख़त्म होगा न कभी इसमें कमी लाहक हो जाएगी। और सूरह बकरा आयत नंबर 25 में मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी मजीद मतलब जो है तस्करा इसमें मतलब जो है यूं इरशाद फरमाया कि और इन्हें ऐसे बागात की खुशखबरी दे दो जिनके नीचे नहरें बहती हैं। सूरह कहफ आयत नंबर 107 और 108 में मतलब जो है जो यहाँ तस्करा किया गया कि यकीनन ऐसा अजर जिसका सिलसिला कभी मुनक़ता या टूटने वाला नहीं है, उसका जिक्र यूं मतलब जो है सूरह कहफ में किया गया कि बेशक वो ईमान लाए और नेक अमल किए, इनके लिए फिरदौस के बाग होंगे, वो इसमें हमेशा रहेंगे
گے اور اس سے نکلنے کی تمنا نہ کریں گے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ نے ایمان والوں سے ہمیشہ کے لیے باغات کا وعدہ کیا ہے جو جنت میں ہوں گے، یہ ہے وہ بڑھوتری، یہ ہے وہ اجر عظیم جو انسانوں کو مطلب جو ہے دیا جائے گا جو ماننے والے، اتباع کرنے والے، جھک جانے والے اور قبول کرنے والے لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ تیار کیا ہے، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خیال کیا گیا۔ مزید مطلب جو ہے ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں مطلب جو ہے روشنی جنت کے انعامات کے سلسلے میں یوں کی کہ جنت میں نہ بیماری ہے، نہ بڑھاپا ہے، نہ موت ہے، نہ غم ہے، نہ فقر ہے، بس صرف مطلب جو ہے نعمت ہی نعمت موجود ہے۔ سامعین اکرام، امام طبری مطلب جو ہے رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہوئے اس مطلب جو ہے آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یوں کہتے ہیں یعنی ان لوگوں کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا صلہ ہے جس پر کسی مخلوق کا جو ہے احسان بھی نہیں ہے، یہ خالص اللہ کا فضل ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو امید دلا رہا ہے کہ ان کے اعمال ضائع نہیں ہوں گے بلکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیے جائیں گے اور بڑھتے ہی رہیں گے۔ سامعین اکرام، عقیدہ ایمان کے بغیر عمل کافی نہیں ہے اور صرف عمل بغیر مطلب جو ہے ایمان کے بھی بے اثر ہے۔ عمل نیک عمل صرف عبادات نہیں ہے بلکہ اخلاق، عدل، صدقہ، خیر خواہی بھی عمل صالح ہے۔ سامعین اکرام، جس شخص کا مطلب جو ہے دل ایمان سے بھر جائے وہ نیکی کو اپنا شعار بنا لیتا ہے۔ اللہ اس کے لیے وہ پیغام مطلب جو ہے انعام تیار کر لیتا ہے جو دنیا میں سمجھا بھی نہیں سکتے اور نہ ہی دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ ایسا بیش بہا انعام اسے مطلب جو ہے عطا کر دیا جاتا ہے۔ ان آیات کے ذریعے سے جو آج ہم نے دیکھا اس میں جو نکات ہمارے سامنے آئے وہ یہ ہے کہ انکار کرنے والے لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ جو سنتے نہیں ہیں بلکہ ہٹ دھرمی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے دل بند ہیں، ہمارے کان بند ہیں اور ہمیں مطلب جو ہے ہمارے تمہارے درمیان پردہ حائل ہو گیا ہے اور تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایسے لوگ ہیں جو دنیا پرست ہیں، اپنے مفادات پر مطلب جو ہے زور دیتے ہیں اور حسد اور اناد میں مبتلا ہو گئے ہیں، آنکھیں کھولتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، سوچ و بچار نہیں کرتے، اسی وجہ سے تو مطلب جو ہے اسی طرح ڈٹ کر مطلب جو ہے ہٹ دھرمی کے ساتھ ڈٹ کر رہ گئے ہیں۔ اسی کے بعد اللہ رب العالمین نے نیکسٹ مطلب جو ہے جو ہمیں آیت کے ذریعے سے جو پیغام دیا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہے، ایک مطلب جو ہے اللہ کی طرف سے اتارے گئے رسول ہیں، کوئی مطلب جو ہے امید ایسی نہ رکھو جس کے ذریعے سے اسے خدائی مطلب جو ہے درجے پر فائز کر دو، بلکہ وہ تو مطلب جو ہے رسول ہر دور میں ہر مطلب جو ہے قوم کے درمیان جب بھی اتارے گئے بشر کی حیثیت سے آئے اور انہوں نے جو پیغام دیا کہ ایک خدا کی اتباع کی جائے، سیدھے راستے کا رخ اختیار کیا جائے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، اور اس کے نتیجے میں جو لوگ انکار کرنے والے لوگ ہیں تو وہ گروہ کے سلسلے میں اس میں پیغام آیا کہ وہ لوگ مطلب جو ہے ناکام ہونے والے لوگ ہیں، اللہ کی نظر سے پھٹکارے ہوئے لوگ ہیں، شیطان کے ساتھ جہنم میں جانے والے لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ وہ ناکام نامراد ہونے والے حسرت زدہ ہو کر رہنے والے لوگ ہیں۔ جو لوگ قبول کرتے ہیں، جو لوگ سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، قبول کرتے ہیں اور اس سلسلے میں تکو دو کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں بشارتیں دی گئی کہ وہ جنت کا انعام ہے جو اجر عظیم کے سلسلے میں جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے ویسا عطا کیا جاتا ہے۔ یہ آیات کریمہ کو سامنے رکھ کر اپنے دلوں کو ٹٹول کر دیکھنا چاہیے۔ آج بھی قرآن مجید ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے جس کو آج ہم سن رہے ہیں، کیا ہمارا اور آپ کا انداز مطلب جو ہے کیسا ہے، اس کو کیسے مطلب جو ہے ہم اقرار کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم عملی اعتبار سے، قولی اعتبار سے، اپنے کردار کے ذریعے سے منظر عام پر آتے ہیں، وہ اہم مطلب حصہ ہے جو ان دو گروہوں میں سے ایک میں ہمارا شمار ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی عقل عطا فرمائے اور صحیح شعور عطا فرمائے، صحیح مطلب جو ہے آیات کا فہم عطا فرمائے اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بھی اسے بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔